أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج 27 مئی ہے۔ یہ دن احمدیہ جماعت میں خلافت دیوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم پرتیک ورش خلافت کے جلسے کرتے ہیں، پرنتو کیوں؟ اس پرشن کا اتر ہمیں سدیو سامنے رکھنا چاہیے تتھا اپنے بچوں کو بھی اس پر وچار کرنے اور سوچنے کے لیے کہنا چاہیے۔ اس دن کا آرمبھ 27 مئی 1908 عیسوی کو ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے انوسار ہم پر کرپا کرتے ہوئے احمدیہ جماعت میں خلافت کا نظام جاری کیا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم میں خلافت علی منہاج نبوت ارتھات نبوت کا انوسرن کرنے والی خلافت انتم یگ میں استھاپت ہوگی، یہ فرما کر آپ کا چپ ہو جانا اس بات کو ویکت کرتا ہے کہ یہ خلافت ایک نظام، ایک لمبی اودھی تک چلنے والا نظام ہے۔ یہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس چپ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح موعود اسلام کے بعد قائم ہونے والا یہ نظام شیگر سماپت ہو جائے گا، یہ سب لوگ انوچت دھارنا والے ہیں۔ سوئم حضرت مسیح اسلام نے اس کو اسپشٹ کر دیا ہے کہ یہ نظام اوشیہ جاری رہنے والا نظام ہے۔ حضرت مسیح الاسلام فرماتے ہیں، تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی آوشک ہے تتھا اس کا آنا تمہارے لیے اچھا ہے، کیونکہ وہ استھائی ہے، جس کی شرنکھلا قیامت تک نہیں ٹوٹے گی، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ کنتو جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو سدیو تمہارے ساتھ رہے گی۔ عطا بھاگیہ شالی ہیں ہم سے وہ لوگ جو احمدیہ خلافت کے ساتھ سدیو جڑے رہیں تتھا اپنی نسلوں کو بھی اس کے لیے سدپدیش دیتے رہے، تتھا دربھاگیہ شالی ہیں وہ لوگ جو احمدیہ خلافت کو کسی دور تک سیمت کرنا چاہتے ہیں اتوا یہ سوچ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ سدیو کی بھانتی سفلتا تتھا ناکامی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پنرودھار تتھا انتی کے وشے میں حضرت مسیح موعود اسلام سے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے اوشیہ پورے ہوں گے۔ انشاءاللہ جماعت اسلام کے غلبے کا دن دیکھے گی۔ جو لوگ خلافت سے جڑے رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں گے۔ عطا حضرت مسیح موعود اسلام نے اللہ تعالیٰ کے جن وعدوں کا ورنن کیا ہے انہوں نے اپنے اپورو سیما تک پہنچنا ہے، اور یہ آپ کے بعد جاری خلافت کے نظام کے دوارا ہی پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو وکست کر رہا ہے، سوئم لوگوں کا مارگدرشن کرتا ہے، خلافت کے ساتھ ان کو جوڑتا ہے، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جماعت کے لوگوں تتھا خلیفہ وقت کے ساتھ ایک سدھڑ بندھن میں باندھنا جس کا ادھارن سمبھو نہ ہو، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بیعت جس طرح لوگوں نے کی وہ اللہ تعالیٰ کے شدھ سمرتھن تتھا سہایتا نہیں تھی تو اور کیا تھا، سوائے کچھ پاکھنڈی لوگوں کے جو ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔ خلافت کے لیے بلیدان دینے والوں تتھا اس کے چاہنے والے بڑھتے چلے گئے۔ پھر دوسری خلافت کے چین کے سمے انہی ورودھیوں نے شور مچایا۔ باوجود ان لوگوں کے بہکانے، شور مچانے تتھا اپدرو ایوं فساد اتپن کرنے کے، سنسار نے دیکھا کہ کس پرکار تیزی سے جماعت پرگتی کرتی چلی گئی۔ دنیا میں مشن ہاؤس کھلے، مسجدیں بنی، لٹریچر کا پرکاشن ہوا۔ وہ کام جن کے کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے آگے بڑھتے رہے۔ پھر تیسری خلافت میں اللہ تعالیٰ نے باوجود اس سمے کے سرکاری حملوں کے جماعت کو انتی پردان کی۔ بھیک کا کٹورا جماعت کے ہاتھ میں پکڑانے کا ارادہ رکھنے والے سوئم بری حالت میں دنیا سے ودا ہوئے۔ پھر چوتھی خلافت میں وکاس کا ایک اور دوار کھلا۔
جماعت نے اللہ تعالیٰ کے سمرتھن ایوم سہایتا کے درشیہ دیکھے، اسلام کے پرچار ایوم پرسار کے نئے راستے کھلے، خلیفہ وقت کے ہاتھ کاٹنے کا سوچنے والوں کے اپنے ہاتھ کٹ گئے تتھا واتاورن میں ان کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے، پرنتو جماعت کی پرگتی کے قدم نہیں رکے۔ تبلیغ کے میدان میں وکاس ہوا، MTA کا شبارمبھ ہوا، جس کے مادھیم سے ہر گھر میں احمدیت کا پیغام پہنچنا آرمبھ ہوا۔ یدی یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا پورا ہونا نہیں تھا تو کیا تھا؟ پھر 5ویں خلافت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی سہایتا ایوم سمرتھن کے درشے دکھائے۔ ایک کے بجائے MTA کے 7-8 چینل وبھن بھاشاؤں میں جاری ہوئے، وشو کی وبھن بھاشاؤں میں وبھن پروگراموں کے انواد ہونے شروع ہو گئے۔ دنیا کے ہر کونے تک جہاں پہلے MTA نہیں جا رہا تھا وہاں بھی MTA پہنچ گیا تتھا وہاں کی اپنی بھاشا میں ان لوگوں، ان دیشوں تتھا ان چھیتروں کے رہنے والوں کو احمدیت اور واستوک اسلام کا سندیش پہنچنے لگ گیا، جس سے لاکھوں دنویہ آتماؤں کو احمدیت قبول کرنے کا سامرتھیہ ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے MTA تتھا ریڈیو پروگراموں کے اترکت سوئم کو بھی لوگوں کا مارگدرشن کیا اور لوگوں کو سپنے کے مادھیم سے تتھا وبھن لٹریچر کے دوارا احمدیت کے سندیش کو سویکار کرنے کی شمتا پردان کی۔ ہم جب احمدیت کا اتہاس دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس پرکار کچھ لوگوں کا سوئم حضرت مسیح موعود اسلام کو ماننے کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی مارگدرشن کیا تھا، پھر یہ کرم حضرت مسیح موعود اسلام کے زمانے میں بھی جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرتا ہے۔ پھر دوسری خلافت میں بھی انیک ایسی گھٹنائیں ہیں۔ پرانے خاندانوں میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ کس پرکار اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو ادھیکار دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ پرانے خاندانوں میں بھی یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ کس پرکار اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو حق قبول کرنے کی شمتا پردان کی۔ پھر تیسری خلافت میں بھی یہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ چوتھی خلافت میں بھی دویہ آتماؤں کو اللہ تعالیٰ نے احمدیت سویکار کرنے کی اور مارگدرشن کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدوں کا پرینام تھا۔ اس پرکار ہر ایک خلافت کے یگ میں جماعت بڑھتی رہی۔ 5ویں خلافت میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ویوہار ہے۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ کے نئے نئے مارگ بھی کھولتا جا رہا ہے تتھا لوگوں کے دلوں کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سندیش کو، جو اسلام کا مول سندیش ہے، اس کو سننے تتھا سویکار کرنے کی اور آکرشت کرتا چلا جا رہا ہے۔ احمدیت قبول کرنے کی ایسی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو شدھ روپ سے اللہ کے سمرتھن کا پتہ دے رہی ہوتی ہیں، انیتھا کیول مانو پریاسوں سے کبھی اس پرکار لوگ قبول نہ کریں۔ حضور پر نور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے آج سنسار بھر کے سپنوں کے مادھیم سے احمدیت قبول کرنے کے اتنت ایمان وردک ورتانت سنائے۔ پھر فرمایا، عطا یہ ہے وہ نشٹھا ایوم پرتگیا پالن کا سمبندھ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اتپن کر رہا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ یہ وفا ایوم شردھا میں بڑھنے والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو پردان کرتا رہے گا، خلافت احمدیہ کو پردان کرتا رہے گا۔ دنیا دار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضور انور نے فرمایا، جرمنی میں ایک عرب نے بیعت کی تو اس کے جاننے والے نے اس سے کہا کہ تم قادیانی ہو گئے ہو۔ اس نئے احمدی نے اتر دیا کہ تم لوگ یہاں 100 عرب ہو، تم لوگ کسی بات پر جمع نہیں ہو سکتے۔ احمدیہ جماعت میں ایک امام ہے اور اس کے کہنے پر جماعت اٹھتی ہے اور بیٹھتی ہے تتھا اسی کارن سے اس کے کاموں میں برکت ہے۔ تو اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارے میں کیا وشیشتا ہے جو میں تمہارے ساتھ مل جاؤں اور ان کو چھوڑ دوں۔ فرمایا، عطا جب تک خلافت سے ہر احمدی چمٹا رہے گا اللہ تعالیٰ کی کرپاؤں کا خلافت سے ہر احمدی چمٹا رہے گا اللہ تعالیٰ کی کرپاؤں کا اترادھکاری بنتا رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کرموں کو بھی خدا تعالیٰ کی شکشا انوسار ڈھالنا ہوگا، تبھی یہ انوکمپا ماں لابھکاری ہوگی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ اپنے عمل اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مارگ کے انوسار رکھیں گے، وہ خلافت کی برکتوں سے لابھانوت ہوتے رہیں گے۔ ارتھات ہم اللہ تعالیٰ پر سمپورن ایمان لاتے ہوئے اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں اور ہمارا پرتیک عمل، ہمارا پرتیک کاریہ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا کھوجنے والا ہو، تبھی ہم لابھ پراپت کر سکیں گے۔ حضور انور نے فرمایا، ہر احمدی کا خلافت سے نشٹھا ایوم پرتگیا پالن کا سمبندھ ہونا چاہیے اور وہی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے جو استر کو پراپت کرنے والے ہوں گے، اور جب یہ ہوگا تبھی ہم آج خلافت دیوس منانے کے حق کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سامرتھیہ پردان کرے کہ وہ خلافت کی بیعت کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی پراپت کرنے والے ہوں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.